تلاوت کیا گیا۔ یہ جو 19واں پارہ پڑھا گیا تو اس میں سورہ فرقان کا جو حصہ رہ گیا تھا وہ اس میں تلاوت کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کا ایک منظر پیش کر رہا ہے اور فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ، اس دن جو ظالم ہوں گے، یوم یعض الظالم علی یدیہ، اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے، جیسے انسان افسوس کرتا ہے نا، کاٹتا ہے اپنے آپ کو خود، ایسے کہیں گے، یہ عمل کریں گے اور ساتھ یہ کہیں گے کہ کیوں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا۔ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور یہ کہیں گے کہ کاش کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہوئے راستے پر چلتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے، تو یقیناً آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا جو آج ہمارا حال ہو گیا ہے۔ اور پھر صرف اتنا ہی نہیں بلکہ پھر افسوس کرتے ہوئے کہیں گے، کیونکہ انسان کی جو گمراہی ہے، جو انسان بہک جاتا ہے، اس کا سبب دراصل اس کی صحبت ہوتی ہے، اس کا سبب اس کے دوست ہوتے ہیں۔ دراصل ہم سے دوست بنانے میں کوتاہی ہو جاتی ہے، غفلت ہو جاتی ہے، ہم دوست بنانے یا دوست کا انتخاب کرنے میں غلطی کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بہک جاتے ہیں۔ لہذا کل قیامت میں وہ یہ بھی اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ ہم نے فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں کے ساتھ صحبت اختیار نہ کی ہوتی، فلاں کے ساتھ اپنے تعلق نہ رکھے ہوتے۔ اور یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کنت اور صحبت طالح ترا طالح کنت، کہ نیک لوگوں کی صحبت آپ کو اچھا بنا دیتی ہے اور برے لوگوں کی صحبت آپ کو برا بنا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے دوست منتخب کرنے کی طرف لوگوں کو حکم بھی دیا اور توجہ بھی دلائی، اور قرآن نے تو واضح طور پر کہا کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور سچا کون ہوتا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا سچ اللہ کا ایک ہونا ہے، تو جو اللہ کا بندہ بن جائے، جو اللہ کی اطاعت پر آمادہ ہو جائے، وہ سب سے بڑا سچا انسان ہے۔ لہذا ہمیں دوست بناتے ہوئے اور دوست کا انتخاب کرتے ہوئے یقیناً ہمیں جو ہے غفلت سے کام نہیں لینا ہے بلکہ اختیار کرنی ہے۔ جو بندہ اللہ کا وفادار نہیں ہو سکتا، جو بندہ خود اپنی ذات کا وفادار نہیں ہے، اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچا سکا، وہ آپ کو کیسے جہنم سے بچا سکتا ہے؟ جو خود جنت کے راستے پر نہیں ہے، وہ آپ کو کیسے جنت کے راستے پر لے جا سکتا ہے؟ بالکل اسی طرح جو بندہ خود اپنے نقصان کر رہا ہے، خود کو خسارے پہ ڈالے ہوئے ہے، وہ آپ کو فائدہ کیسے پہنچا سکتا ہے؟ ایسے لوگوں کو دوست نہیں بنانا چاہیے۔ دیکھیے لوگ رشتہ لینے جاتے ہیں تو وہاں ایک بات دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ذرا دیکھو لڑکے کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں ہے، تو وہ لڑکے سے نہیں پوچھتے ہیں، اس کے دوستوں کو دیکھتے ہیں۔ اگر اچھے لوگ ہیں اس کے دوست، جہاں وہ بیٹھتا ہے اٹھتا ہے وہ اچھے لوگ ہیں، تو لوگ اندازہ کر لیتے ہیں یہ اچھا آدمی ہے۔ بس یہی حال ہے، اگر ہمارے اٹھنے بیٹھنے والے تعلق والے نسبت والے لوگ اچھے ہیں تو یقیناً ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں اچھے ہوں گے۔ اس لیے اب دوست کا انتخاب کرتے ہوئے ایک ہی معیار رکھیں، اور وہ معیار یہ ہے جو خدا کا وفادار نہیں، وہ آپ کا وفادار نہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانثار نہیں، وہ آپ کا بھی جانثار نہیں ہو سکتا۔ بس معیار اللہ اور اس کا رسول اور اس کا قرآن اور سنت ہے، اس کو معیار بنائیں گے تو کبھی آپ دھوکہ نہیں کریں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، دیکھیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دو ہی طاقتیں ہیں، ایک طاقت ہے رحمان اللہ کی، دوسری طاقت شیطان ہے، وہ اللہ نے ہی بنایا تاکہ اس طاقت کے ذریعے آزمائے اللہ تعالیٰ کہ کون جو ہے وہ میرا بندہ بن کے رہتا ہے اور کون جو ہے وہ شیطان کا بندہ بن کے رہتا ہے۔ یہ دراصل ہمارا امتحان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، ارے رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں یمشون علی الارض ہونا، جو زمین میں بڑی عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں، یعنی ان کے اندر تکبر نہیں ہے، ان کے اندر اکڑ نہیں ہے، ان کے اندر کوئی غضب نہیں ہے، بلکہ بڑے عاجز اور منکسر ہو کر کے یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ،
ظاہر ہے کہ زمین پر چلیں گے پھریں گے آئیں گے جائیں گے بازار میں گھر میں ہمیں ایسے لوگوں کا سامنا کرنا ہوگا کہ جو لوگ جاہل ہوں گے جو احمق ہوں گے جو بے وقوف ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر ایسے لوگوں سے سامنا ہو جائے یا وہ تمہیں مخاطب کریں قالوا سلاما فرمایا جو رب کے بندے ہوتے ہیں وہ سلامتی سے گزر جاتے ہیں. سلامہ کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو سلام کرتے ہیں. ظالم کو تو سلام کرنا ویسے منع ہے, سلام نہیں کرتے ہیں بلکہ سلامتی سے گزر جاتے ہیں. کیا مطلب؟ الجھتے نہیں ہیں. بالکل ایسے جیسے آپ کانٹے دیکھتے ہیں, کوئی جھاڑی کانٹے کی آ جاتی ہے راستے میں تو آپ اس سے اپنا دامن بچا دیتے ہیں, آپ اس سے الجھتے نہیں ہیں کیونکہ آپ اگر الجھیں گے تو مصیبت میں پڑ جائیں گے. اس لیے آپ اپنا دامن بچا کر اس سے گزر جاتے ہیں تاکہ آپ کو کوئی گناہ نہ پہنچے, کوئی تکلیف نہ پہنچے, کسی مشکل میں آپ مبتلا نہ ہو. تو فرمایا رحمان کے بندے تو ایسے ہوتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو بس دامن بچا کر نکل جاتے ہیں, فضول بحث میں نہیں پڑتے, جھگڑا نہیں کرتے, ان سے الجھتے نہیں ہیں. ہاں ایک نشانی اور ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا, ان کی راتیں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے گزرتی ہیں. یعنی اللہ کے جو بندے ہوں گے راتوں کو وہ قیام کریں گے زیادہ سے زیادہ اور راتوں کو ان کی سجدے کر کر کے راتیں گزاریں گے, لیکن اس کے باوجود رات کو عبادت بھی کرتے ہیں, قیام بھی کرتے ہیں اور ان تمام عبادات کے باوجود ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا بلکہ وہ یوں دعائیں کرتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, اے اللہ عذاب جہنم کو ہم سے دور فرما. یعنی وہ عبادت کر رہے ہیں, یہاں انہیں خوف ہے کہ یہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہے کہ نہیں ہے. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, کیوں؟ ان عذابها کان غراما. فرمایا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ تو عذاب تو چمٹنے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف عبادت اور بندگی, یاد اور ذکر اور فکر ہو, دوسری طرف ہمیں اللہ کا خوف ہونا چاہیے اور اس بات کا ڈر ہونا چاہیے کہ میں نے اپنا فرض تو پورا کر دیا, نماز بھی پڑھ لی, روزے بھی رکھ دیے, قرآن کی تلاوت بھی کی ہے, نہ جانے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا کہ نہیں. جب یہ آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سنا رہے تھے, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یہ فرمائیے حضور کہ یہ جو جن بندوں کا ذکر یہاں پر ہے کیا یہ وہ بندے ہیں جو شراب پیتے ہیں, جو جوا کھیلتے ہیں, جو سود کھاتے ہیں, جو گناہوں میں مبتلا ہیں, یہ ان کا ذکر ہے کہ وہ اللہ سے معافی مانگتے؟ فرمایا نہیں نہیں, اے ابو بکر کی بیٹی, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے فرمایا, اے ابو بکر کی بیٹی, یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں, جو روزہ رکھتے ہیں, جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں مگر تکبر نہیں کرتے. ان کے دل میں پھر بھی یہ خوف ہوتا ہے پتہ نہیں ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا ایک طرف یہ کرنی ہے کہ اے اللہ ہمیں اپنی یاد بندگی, ذکر, فکر, عبادت کی, اطاعت کی توفیق دے, اور دوسری طرف گھمنڈ نہیں کرنا, عاجزی کرنی اور یہ دعا بھی مانگنی. اللہ پاک اپنے عذاب سے بھی ہمیں نجات دے. نہ جانے ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں یا نہیں ہیں. تو اللہ کے بندے تو بھائی ایسے ہوتے ہیں, اس لیے ہمیں یہ بھی اپنے اندر عادت پیدا کرنی چاہیے عاجزی کی اور انکساری کی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلَ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا. فرمایا کہ اللہ تو وہ ہے, اللہ وہ ہے جس نے راتوں کو ہمارے لیے لباس بنایا, یعنی آڑ بنا دیا تاکہ دنیا داری سے چھپ کر ہم آرام کر سکیں. وَالنَّوْمَ سُبَاتًا, اور نیند کو ہمارے لیے راحت و آرام کا سبب بنایا. ہم جب نیند کر لیتے ہیں تو پھر ہم فریش ہو جاتے ہیں اور تر و تازہ ہو جاتے ہیں, اگلے دن کام پہ جاتے ہیں. فرمایا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا, اور دن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اٹھ کھڑے ہونے کو. رات کو سو جاتے ہیں, دن کو اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, محنت اور مشقت میں لگ جاتے ہیں, کام کاج میں چلے جاتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو نیند ہے یہ موت کی چھوٹی بہن ہے, یہ جو نیند ہے یہ موت کی چھوٹی بہن ہے. اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تھے تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اللہ کی تعریف ہے, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو زندہ کر دیا ہے بعد مارنے کے, یعنی نیند سے جگا دیا ہے, جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کر دیا ہے اور پھر ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر کے چلے جانا ہے. تو یہ دعا پڑھنا بھی سنت ہے, لہٰذا سوتے ہوئے بھی کہنا چاہیے
بسم اللہ اموت و احیا، اللہ کے نام سے جو کہ ہمیں مارتا بھی ہے اور جو ہے وہ جلاتا بھی ہے، اور پھر تعریف کرنی ہے جب جاگ جائیں تو پھر اللہ کی تعریف کرنی ہے کہ اللہ تیری تعریفیں ہیں ساری کہ تو نے مرنے کے بعد ہمیں زندہ کر دیا، پھر لوٹ کر ہمیں تیری طرف جانا ہے۔ یہ اسی کو ہم زندگی اور موت پر بھی قیاس کیجیے کہ زندگی یہ ہے جو ہم جی رہے ہیں، موت ایسے ہی ہے جیسے نیند میں چلے گئے ختم ہو گئے، اور اس کے بعد پھر آگے اللہ کے پاس چلے جائیں گے، اگلی منزل ہماری آخرت اللہ کے پاس جانا ہے۔ لہٰذا ان دعاؤں کو بھی یاد رکھنا چاہیے اور اللہ کی تعریف کرنی چاہیے جس نے رات اور دن بنائے تاکہ ہمیں سکون، راحت، آرام اور رزق کے وسائل اللہ پاک ہے مہیا فرمائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شعراء کو ذکر کیا۔ دیکھیے شعراء شاعر کی جمع ہے، اس میں اصل میں شعراء کی مذمت کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور بعض شعراء کی تعریف بھی کی ہے، اس لیے کیونکہ شعراء کا ذکر ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام بھی شعراء رکھا ہے۔ لیکن یہاں بتانا اصل میں مقصود یہ ہے کہ میرا رسول شاعر نہیں ہے، میرا رسول وما ہوا بشاعر، اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں پر میرا رسول شاعر نہیں ہے، یہ شاعری نہیں کرتا ہے، یہ لوگوں کو اس سے گھڑ گھڑ کے نہیں بناتا ہے، کوئی ادیب نہیں ہے، یہ میرا رسول ہے، میری باتیں تمہیں بتاتا ہے۔ تو یہاں پر اصل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے محبوب اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو سب سے پہلے اللہ کا ڈر دلاؤ، ان کو آخرت کا خوف دلاؤ۔ تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے لیے نبی بن کے نہیں آئے، کوئی بھی نبی اپنے خاندان کے لیے نبی نہیں بن کے آئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ شان یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، قرآن نے کہا اے لوگوں، اے محبوب ان کو بتائیے اے لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بن کے آیا ہوں، یعنی قیامت تک کے لیے میں رسول بن کے آیا ہوں، اور میں رحمت للعالمین سارے جہانوں کے لیے میں رحمت بن کے آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے اپنے اہل خانہ کو ڈراؤ، کیا مطلب جب دعوت کا آغاز کیا جائے تو اپنے اہل خانہ سے، اپنے گھر سے کرنا چاہیے، دعوت کا آغاز کریں تو اپنے اچھی دعوت کرنی ہے تو تب بھی اپنے اہل خانہ سے آغاز کریں، بری دعوت ہے کوئی اور مسئلہ ہے تو تب بھی اپنے گھر سے شروع کریں، آغاز کریں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب آیت اتری نا تو اپنے تمام اہل قریش کو آپ نے بلایا، دعوت دی، لیکن پھر آپ صفا پر، کوہ صفا پر وہاں چڑھ گئے، اور اس وقت صفا ذرا اونچی تھی پہاڑی، اور نیچے کعبہ کا جو ایریا یہ نیچے تھا، پہاڑی پر چڑھے اور اس طرف دائیں طرف جبل ابو قبیس اور مروہ کے درمیان میں یہ سارے قبائل آباد ہیں زیادہ تر، لہذا آپ نے آواز لگائی یا صباحہ، یہ آواز اصل میں لگائی جاتی تھی اس وقت جب دشمن کا خطرہ ہوتا تھا، لوگ سارے بھاگے دوڑے چلے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر کھڑے تھے، تو پھر آپ نے ان کو فرمایا دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ تب جو ہے ابو لہب نے یہ کہا تھا تبا لک اما دعوتنا الا لہذا، کہنے لگا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے اس لیے بلایا تھا، ہمیں یہ بات سنانے کے لیے بلایا تھا کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، پوری سورت نازل فرمائی، فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، فرمایا ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ اور ٹوٹ گئے، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال، اس کی دولت، اس کا حسب نسب اور اس کی کمائی یہ اس کے کسی کام آنے والی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب میں مبتلا کرے گا اور کوئی اسے چھوڑا نہیں سکے گا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ ہم تو قاتلوں کو چھڑوا لیتے ہیں، بڑے بڑے جو ہے خائن خیانت کرنے والوں کو چھڑا لیتے ہیں، لیکن وہاں مجھے کوئی چھوٹ نہیں سکے گا، نہ مال سے، نہ دولت سے، نہ حسب نسب سے۔ جب یہ واقع ہوا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی پھوپھو صاحبہ ہیں، ان کو بلایا، یہ مسلمان ہوئی، عاتقہ اور یہ دونوں مسلمان ہوئے، ان کو بلایا اور فرمایا پھوپھو جان دیکھیے آپ اللہ کے عذاب سے بچاؤ کا کوئی طریقہ کر لیجئے، میں آپ کے وہاں کام نہیں آؤں گا۔ یعنی یہ بات کام نہیں آئے گی کہ فاطمہ میری بیٹی ہے لہذا بخش دیا جائے، آپ میری پھوپھو ہیں تاکہ اللہ آپ کو عذاب سے بچا لے، نہیں نہیں، اپنے اعمال کے ذریعے سے آپ جو ہے اپنا کوئی نہ کوئی انتظام کر لیں، بندوبست کر لیں تاکہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عذاب سے بچائے۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے ہم اپنے اعمال پر ہمیں
پھر یہاں والشعراء یتبعهم الغاوون الم تر انہم فی کل واد یہیمون، یہاں شعراء کے بارے میں فرمایا یہ جو شاعر ہیں اور ان کی جو پیروی کرنے والے یعنی شعراء کو جو پسند کرتے ہیں ان کو سن کر واہ واہ ارشاد ارشاد کہتے ہیں، فرمایا یہ سب کے سب یتبعهم الغاوون، یہ سب کے سب گمراہ ہیں اور خیالات کی وادیوں میں گھومتے رہتے ہیں۔ فی کل وادی الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، آپ ان کو دیکھتے نہیں جہاں خیال پہنچا یہ بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی محبوب کی تعریف کرنے پر آئیں تو پھر جو ہے کالے رنگ کو بھی گورا بنا کے پیش کریں گے، غلو کریں گے، جھوٹ بولیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے بارے میں جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں۔ الم تر انہم فی کل وادی یہیمون وانہم یقولون ما لا یفعلون، اور وہ بات کہتے ہیں جو کرتے نہیں، یعنی ان کے اعمال میں بھی تضاد ہوتا ہے۔ ذرا شاعروں کی شاعری پڑھیے اور ان کا عمل دیکھیے، دونوں میں آپ کو تضاد نظر آئے گا۔ جتنے بڑے بڑے یہاں شعراء گزرے ہیں یا ہیں، اکثر کے اندر ایسا اکثر کے باتوں میں ایسا ہے، ایک تو یہ کہ وہ تخیلات کی وادیوں میں گم ہو جاتے ہیں اور وہاں جو ان کے نفس نے کہا بس وہی کہتے رہتے ہیں اور ان کو اس بات کا کوئی فکر نہیں ہوتی کہ یہ سچ ہے یا حق ہے، اس بات کا نہیں کوئی فکر ہوتی۔ اور دوسرا یہ کہ یہ ہمیشہ وہ بات کہتے ہیں جو کرتے نہیں، جو ناممکن ہوتا ہے، شاعری کی زبان میں وہ ممکن ہو جاتا ہے کوئی چیز۔ اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اگر تعریف کسی کے کرنے لگتے ہیں تو اس کو ہرنی قرار دے دیتے ہیں، اس کی گردن کو اونٹنی قرار دے دیتے ہیں، اس کی کمر کو گھوڑا قرار دے دیتے ہیں، اس طرح سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ ایک انسان کی سب سے بڑی جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا عبادت گزار ہو، اللہ کا بندہ ہو، رحمان کا بندہ ہو، نفس کا بندہ ہو، یہ ہے اس کے اخلاق عمدہ اور اعلیٰ، بس یہ اس کی کوالٹی۔ باقی اس کا شیر ہونا، اس کا بکری ہونا، گھوڑا ہونا، یہ سب جھوٹ ہے اور بکواس ہے، اور یہ شعراء یہی کام کرتے ہیں۔ ہاں دیکھیے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا سوائے ان شعراء کے جنہوں نے توبہ کر لی، ایمان لائے، اعمال صالحہ انجام دیے اور دین کی فتح کے لیے اور دین کے دشمنوں کو جواب دینے کے لیے اگر وہ شاعری کرتے ہیں، اچھی شاعری کرتے ہیں، تو فرمایا وہ اچھے لوگ ہیں، وہ اچھے لوگ ہیں۔ یہ استثناء ہے، وہ اچھے لوگ ہیں۔ اس کا مطلب ہے اللہ کی حمد میں شاعری کرو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کی شاعری کرو، اسی طرح نظم میں شاعری کرو تاکہ ملک اور قوم کو ایک میسج دیا جائے، ملک سے محبت کا، قوم سے محبت کا، علم سے محبت کا، اپنی فطرت سے محبت کا، اپنے حسب اور نسل کے حوالے سے، جنگوں کے حوالے سے، بہادری کے حوالے سے یہ پیغام دے دو۔ تو یہ اگر پیغام دیا تو یہ اچھا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کرتے تھے، حسان کو جواب دے، کیونکہ لوگ آپ کی ہجب کرتے تھے، آپ کی برائی بیان کرتے تھے، مذمت کرتے تھے، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان سے کہا حسان کھڑے ہو جاؤ، ان کا جواب ذرا دو، بلکہ آپ کے لیے دعا فرماتے تھے، اللہم اید الحسان بروح القدس، اے اللہ روح القدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مدد فرما۔ آپ اندازہ کریں، اس کا مطلب ہے اچھی شاعری کرنا اللہ کو پسند ہے، وہ شاعری جس میں ایمان ہو، جس میں اعمال صالحہ ہو، جس میں توبہ کی طرف دعوت دی گئی ہو، جس میں راہ ہدایت کا ذکر کیا گیا ہو، جس میں صراط مستقیم کا ذکر ہو، رب کی رضا کا ذکر ہو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ذکر ہو، ایسی اگر شاعری ہے تو وہ شاعری اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ لہذا شعراء کو سننا ہو تو ہم اقبال کو کیوں پسند کرتے ہیں، ہم عبد الرحمن جامی کو کیوں پسند کرتے ہیں، ہم مولانا رومی کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ شاعری پڑھ جائیے اور ایک طرف قرآن رکھ لیجیے، آپ کو لگے گا قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو یہ شاعری ہے، تو یہ ہماری اس کا سننا، اس کا بیان کرنا، یہ گویا کہ اللہ کے ہاں اجر اور ثواب کا باعث ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نمل شروع ہوتی ہے، اس میں سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سلطنت بھی دی، جانوروں کی زبانیں بولنا اور سننا سمجھنا یہ عطا فرمایا۔ ایک موقع ایسا بھی آیا، پورا لشکر لے کر آپ تشریف لے جا رہے تھے، جنگل سے گزرے تو وہاں چیونٹیوں کا ایک بہت بڑا گھر تھا، تو وہاں ایک چیونٹی جو ان کی سردار تھی، اس نے کہا اے چیونٹیوں ادخلوا اپنے گھر، ادخلوا مساکنکم اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، بے خبری میں تمہیں روند کا آگے نہ چلا جائے۔ اب یہ میلوں کا فاصلہ تھا اس چیونٹی اور سلیمان علیہ السلام، لیکن اللہ کے نبی کو اللہ نے یہ معجزانہ طاقت عطا فرمائی تھی، سن دیا۔ فتبسم
کر سلیمان علیہ السلام ہنسے. سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن کر سمجھ کر ہنسے کہ اللہ اس مخلوق کو دیکھیے آپ نے کیسی عقل عطا فرمائی ہے, یہ میرے آنے سے ان کو خبردار کر رہی ہے اور میرے بارے میں بتا رہی ہے کہ بے خبری میں روتا ہوا چلا جائے گا. تو آپ کے اندر شکر کے احساس پیدا ہوا کہ اللہ نے مجھے کیسی طاقت دی. چونکیوں کی آواز کبھی آپ نے سنی؟ کبھی نہیں سنی, نہ سن سکتے ہیں, لیکن اللہ نے معجزانہ طور پر سلیمان علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا. جب یہ بات ہوئی تو کہنے لگے اللہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں اس نعمت پر جو تو نے مجھ پر کی ہے. اتنی بڑی نعمت, جنات میرے قابو میں, ساری مخلوق میرے قابو میں, اے اللہ اس پر شکر ادا کرنے کی توفیق دے دے. اور وہ نعمت جو تو نے میرے والدین پر کی ہے. اللہ داؤد علیہ السلام آپ بھی اللہ کے پیغمبر اور نبی اور کتاب آپ پر نازل ہوئی, اے اللہ ان پر جو نعمت تو نے کی ہے اس پر بھی مجھے شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ایسے کام کروں جس سے تو راضی ہو. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ, اے اللہ ایسے اچھے کام کرو جس سے تو راضی ہو جائے. اور پھر یہ دعا کی, اے اللہ میری دعا ہے مجھے اپنی رحمت کے سبب اپنے صالح بندوں میں, نیک بندوں میں داخل فرما دے. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ, اپنی رحمت کے سبب مجھے اپنے نیک اور صالح بندوں میں شامل فرما دے. یہ اللہ کا نبی دعا کر رہا ہے. جب ایک اللہ کا پیغمبر یہ دعائیں کر رہا ہے تو کیا مجھے اور آپ کو اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ہمیں اللہ کی نعمتوں میں اضافہ نہیں چاہیے؟ اور کیا نعمت ہے جو بن مانگے اللہ نے نہیں دی ہے اور ہم پر احسان بھی نہیں جتایا. ہمیں تو اللہ نے آزادی دی ہے, صرف امتحان میں ڈالا ہے, آزمائش میں ڈالا ہے. تو کیا یہ دعا ہمارا حق نہیں بنتا؟ ہم دعا کریں اللہ جتنی نعمتیں دی ہیں ان پر شکر بجا لانے کی توفیق دے دے. جس بندے کو یہ خیال آ گیا وہ شکر گزار بندہ بن جائے گا, اس کی نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا, دسترخوان اس کا وسیع ہو جائے گا, عمر میں برکتیں آ جائیں گی اور دنیا میں اسے مقام اور مرتبہ عزت اللہ پاک عطا فرمائے گا, وقار عطا فرمائے گا. اور یہ دعا بھی ہمیں کرنی ہے, اپنے لیے نہیں والدین کے لیے بھی دعا کرنی ہے. اللہ میرے والدین کو بھی بڑا تو نے نوازا تھا, ان کے بدلے میں بھی. اور اے اللہ جب تک زندہ رہوں ایسے کام کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے. ہماری زندگی کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے, لہٰذا یہ دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ ایسے کام کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے. ایسے کام کرنے کی توفیق نہیں دینا جس سے تو اور تیرا محبوب ہم سے ناراض ہو جائے. تو اور پھر یہ آخر میں یہ دعا بھی کر لینا اللہ مجھے اپنی رحمت مجھ پر رحم فرما, مہربانی فرما اور اپنے نیک اور صالح بندوں میں مجھے شامل فرما دے. یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا ہے, اسے اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیجیے تاکہ اس کے اندر تمام اجتماعی دعائیں جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں, وہ ہماری زبان سے بھی ادا ہو جائیں تاکہ اللہ ان کو ہمارے لیے بھی ہمارے حق میں بھی شرف قبولیت عطا فرمائے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو چونکہ بہت بڑی حکومت عطا فرمائی, لہٰذا آپ نے ملکہ بلقیس جو کہ یمن میں, اس کے پاس ہدہد اس کی خبر لے کے آیا تھا. پھر اس کے بارے میں ساری تفصیلات بتائیں. اب آپ مجھے بتائیے, نہ ہم ہدہد ہم سے ملے, نہ ہم اس کی زبان سمجھیں, نہ ہم اس کی بات سن سکیں, لیکن یہ اللہ کے نبی ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی. ہدہد بھی جا کے خبریں لے کے آتا ہے اور آ کر کے بتاتا ہے, اور یہاں تک کہ آپ نے اسے دعوت دی اور پھر اس نے آنے کا ارادہ کیا. تو سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ یہ نا اس کا تخت جو ہے جس پر یہ بیٹھی ہے وہ تخت اس کا آنے سے پہلے میرے پاس موجود ہونا چاہیے تاکہ میں حیران کر سکوں کہ جدید ٹیکنالوجی ہے میرے پاس. بھائی آج کل ٹیکنالوجی کی جنگ ہے, تو سلیمان علیہ السلام نے اپنی برتری ثابت کر دی. وہ ملکہ جو ہے وہ تیار ہو گئی, وہ بھی راستے میں تھی. آپ نے اپنے مشیروں کو بلایا, فرمایا بھائی کون ہے جو اس کا تخت اٹھا کے لائے گا؟ تو ایک جن تھا, عفریت من الجن, اس نے کہا کہ میں آپ کے مجلس کے برخاست ہونے تک میں لے کے آ سکتا ہوں. تو آپ نے فرمایا نہیں یہ تو کافی دیر ہو جائے گی. اب پتہ نہیں ان کا برخاست کتنا بڑا ہوتا تھا, تو آپ نے فرمایا نہیں بھائی یہ تو دیر ہو جائے گی, اور کوئی ہے بھائی؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. ایک اہل علم وہاں پر بیٹھا تھا, کتاب کا علم تھا اس کے پاس, آپ کا امتی تھا, آپ کا ولی تھا,
اس نے کہا کہ میں آپ کے پلک جھپکتے ہوئے لے آؤں گا، پلک جھپکتے ہوئے لے آؤں گا۔ نام کیا تھا ہمیں نہیں معلوم، لیکن کام اللہ تعالیٰ نے اس کا ہمیشہ قیامت تک کے لیے باقی رکھا، اور یہ بھی بتا دیا کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اس وقت جو کتاب تھی وہ زبور تھی، تو بھائی یہ قرآن یہ زبور کی تصدیق کرتا ہے، اس کے اندر اس سے بھی زیادہ تاثیر موجود ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھیں، شرط یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھیں۔ وہ ادھر آپ نے پلک جھپکی، ادھر دیکھا تو وہ تک پڑا تھا۔ اب کیا کیا سلیمان علیہ السلام نے؟ ھذا من فضل ربی، آپ نے دیکھتے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے۔ کام آپ کریں، کبھی یہ مت کہنا کہ میں نے کیا، میری صلاحیت، میرا فن، میرا ہنر، میرا تجربہ، یہ کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کے فضل سے ہوا۔ اور یاد رکھیے ایسے کام ہوتے اللہ کے حکم سے، اس کی مشیت سے ہیں، لیکن کسی کے ہاتھ سے یہ کام کروا کے اللہ اسے عزت دیتا۔ کرامت کا مطلب یہی ہے، کرامت کے معنی ہے عزت دینا، تو اللہ تعالیٰ اولیاء کو عزت دیتا۔ اور معجزہ اسے کہتے ہیں جس کو سمجھنے سے عقل عاجز آ جائے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ وہ انبیاء کے ہاتھ سر انجام پاتا ہے، لیکن پیچھے بشیرت اور مرضی اللہ کی ہوتی ہے، لہذا ہر کام اللہ کرتا ہے۔ یہاں بھی اللہ نے کام کیا، اس لیے سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، میری طاقت اتنی نہیں تھی کہ میں ایسا کر سکتا، لیکن اللہ کا فضل ہو گیا۔ تو بھائی ہم پر پتہ نہیں کتنے کتنے اللہ کے فضل ہوتے ہیں، تو ہم کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ابھی تک جی رہے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، صحت مند ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، عبادت کی توفیق مل رہی ہے، تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ ورنہ اگر وہ نہ چاہے تو بابا یہاں کتنے لوگ ہیں جو صحت مند بھی ہیں، تندرست بھی ہیں، سب کریں جھوٹا خدا کے سامنے، وہ روپے کو، پیسے کو، مال کو، دولت کو، اولاد کو خدا بنائے ہوئے، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے، ہمیں اللہ نے اپنا بندہ بنایا، اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اس میں جو بات ہے اس رات والے درس میں وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ فرمایا جو توبہ کر لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے، اعمال صالحات انجام دیتا ہے، اللہ اس کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ توبہ کرنے سے بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی توبہ کے لیے وہ نکلا اور کسی سے پوچھا بابا 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ تو وہ کوئی ہم جیسا جاہل آدمی تھا، کہنے لگا نہیں۔ اس نے اس کو بھی مار دیا، کہا جہاں 99 وہاں 100 پورا کر دیتے ہیں، فگر پورا ہو جائے، تو اس نے راؤنڈ فگر میں 100 قتل کر لی۔ ایک اللہ والے کے پاس پہنچا، کہا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، 100 بندہ قتل کر دیا، معافی ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ہاں معافی تو ہو جائے گی توبہ سے، لیکن یہ توبہ فلاں اللہ کا نہیں پتہ ہے، وہاں چلا جا اور وہاں جا کے دعا کر، اور اس سے بھی کہنا کہ اللہ سے دعا کرے تیری توبہ اللہ قبول فرمائے۔ یہ بندہ وہاں چل پڑا، رستے میں تھا، ابھی کچھ ہی فاصلہ طے کیا تھا، موت کا فرشتہ آ گیا، پیغام اجل آ گیا، اس نے لبیک کہا، لاشا گر پڑا، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ ثواب والے فرشتے بھی آ گئے، عذاب والے فرشتے بھی آ گئے، اور دونوں کہنے لگے بابا یہ ایک کہنے لگے یہ توبہ کرنے جا رہا تھا، اس لیے ہم اس کو ہم لے کے جائیں گے، ثواب والے کہنے لگے ہم لے کے جائیں گے۔ اور میں کہا بھائی ابھی توبہ کی جگہ میں بڑا فاصلہ ہے، اس نے 100 قدم کیے ہیں، ہم اس کو جہنم میں لے کے جائیں گے۔ اللہ کی طرف سے وہ فاصلہ سمٹ گیا، وہ جو زیادہ فاصلہ تھا نا اللہ کے نیک بندے کا، اس کو سمیٹ کر اللہ نے چھوٹا کر دیا۔ فرمایا بھائی ذرا ناپو یہ توبہ کے قریب ہے کہ توبہ سے دور ہے؟ تو پتہ چلا توبہ کے قریب ہے۔ اللہ نے فرمایا توبہ کرنے جا رہا تھا، اس کی توبہ قبول، ابھی توبہ کی نہیں، جا رہا تھا توبہ کرنے۔ اور رب تو اتنا مہربان کہ بندہ صرف توبہ کا ارادہ کرے، توبہ کے لیے نکل پڑے، تو راستے میں بھی مر جائے تو میرا رب کہتا ہے اس کی توبہ ہو گئی۔ اور توبہ جس کی ہو جاتی ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اس لیے توبہ کرتے رہیے، استغفار کرتے رہیے۔ جب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ نے فرمایا میں اس بندے کو جانتا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ سب
اور اس سے پوچھے گا بتاؤ فلاں وقت یہ تم نے کام کیا تھا. اب وہاں تو گنجائش ہوتی نہیں، اتنی جرأت نہیں ہے کسی میں انکار کر سکے، تو وہ کہے گا جی اللہ میں نے کیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ پوچھے یہ گناہ کیا تھا؟ جی میں نے کیا تھا. اس سے بار بار پوچھا جائے گا، وہ کہے گا اللہ میں نے کیا تھا. یہ اس کی لاچاری، بے بسی اور نہ جانے کبھی توبہ کی ہو. اللہ کو اتنی پسند آئی، فرمائے گا اچھا بھائی فرشتوں اس کے ان سارے گناہوں کو اس کی نیکیوں میں بدل دو. اب یہ اندر ہی اندر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، مسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ وہ اندر ہی اندر کہہ رہا ہوگا کہ یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، ابھی تو بڑے بڑے میرے گناہ بڑے ہیں، وہ پتہ نہیں ابھی آئے نہیں سامنے، مجھے نظر نہیں آ رہے. تو پھر وہ سوچے گا اے کاش کے بڑے گناہ بھی آ جاتے، ان کو بھی میرا رب جو ہے نیکیوں میں بدل دیتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتا کر اتنا ہنسے کہ آپ کے دانت مبارک ظاہر ہو گئے. یہ حدیث میں بیان کیا گیا. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ رب العالمین اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے آئے تو پھر اس طرح سے بھی بخش دیتا. لہذا ایک اور بات وہ یہ ہے کہ اعمال صالحہ، نیک اعمال کے بغیر جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا. نیک اعمال کے بغیر کوئی بھی جنت میں داخل نہیں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس سے ایک بڑی بات وہ کیا ہے، آپ نے فرمایا صحابہ سے جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، اللہ کا فضل نہیں ہوگا، کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی اس وقت تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک مجھ پر اللہ کی رحمت نہ ہو جائے، اللہ کا فضل نہ ہو جائے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں بھی جنت میں جاؤں گا تو اللہ کے فضل سے جاؤں گا، اللہ کی رحمت سے جاؤں گا. تو مجھے بتائیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ یعصمک من الناس، جن کے لیے اللہ نے اعلان کیا ہے میرے رسول آپ لوگوں کو تبلیغ فرمائیے، لوگوں کے شر سے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. وہ رسول کہ جو گناہوں کی نسبت کا سوچنا بھی ہمارے ایمان کا چراغ بجھا سکتا ہے، اس رسول کا یہ کیفیت ہے کہ اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے. وما شما کس بات کی مولی ہے بھائی، ہمیں تو یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہاں عبادت کریں، فرائض ادا کریں، جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ پوری کریں، امانت دکھائیں، دیانت دکھائیں، حقوق ادا کریں، لیکن کبھی گھمنڈ نہیں کرنا، کبھی غرور نہیں کرنا، کبھی تکبر نہیں کرنا، یہی کہنا کہ اللہ کا فضل ہوگا تو میں جنت میں جاؤں گا. لہذا یہ بات تو ہے کہ جنت جو ہے وہ جاگیر ہے مومن کی، لیکن اس کے باوجود داخل تبھی ہوگا جب اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کی رحمت ہوگی. تو ہماری دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ہمیں اپنی جنت میں داخل فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی